السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی مسجد اقصی کی مکمل تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد آپ نے مسجد اقصی کی تعمیر بھی کی، جو 1238 کلومیٹر دور فاصلے پر موجود ہے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک مسجد اقصی موجود رہی۔ ہم سب یہ تو مانتے ہیں کہ طوفان نوح کے وقت ایک بار پوری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ چند لوگ ہی کو چھوڑ کر جو حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، طوفان نوح نے پوری دنیا یعنی خانہ کعبہ اور مسجد اقصی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر اسی جگہ پر کی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصی کی تعمیر نو بھی کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنی وفات تک تو مسجد اقصی کی خوب حفاظت کرتے رہے۔ آپ کے بعد حضرت کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 13 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی بنی اسرائیل مصر آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چند سو سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر بھیجا۔ آپ کو بنی اسرائیل کی حفاظت اور ان کو بچانے کے لیے بھیجا گیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے واپس فلسطین کی طرف گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر سے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کی، جو کہ کھنڈرات میں بدل چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی میں تو یہ کام مکمل نہ کر سکے اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تعمیر کو مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ بخت النصر 587 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کیا اور اس تعمیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 1,00,000 یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ کچھ عرصہ بعد اس کے زوال کا وقت آیا اور ایران کے بادشاہ نے بابل پر قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا، اس کے کچھ عرصے بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا اور اس کو تباہ کر دیا۔ یہ وقت یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کے لیے بہت سخت وقت تھا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک مسجد اقصی اسی طرح رہی۔ آخر کار معراج کا وقت آیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز ادا کی اور معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں جب یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے مسجد اقصی اور یروشلم کو مسلم حکومت میں لے لیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی جو ایک مسلمان بادشاہ تھا، اس نے ایک بار پھر مسجد اقصی پر قبضہ کیا اور 1187 سے لے کر 1917 تک مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس رہی۔ دوسری جنگ عظیم کے وقت جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تو یہودیوں نے دوسری طاقتوں کے ساتھ مل کر یروشلم پر قبضہ کر کے 1948 میں ایک الگ ملک یعنی اسرائیل کی بنیاد رکھی، جو آج تک موجود ہے۔